آج کے بعد پنجاب میں کوئی گھر اتنا کمزور نہیں ہوگا کہ کسی خاندان کو تباہ کر دے۔ اپنی چھت محفوظ چھت پر پروجیکٹ احساس تحفظ کو یقینی بنائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا تقریب سے خطاب، کہا اپنی زمین اپنا گھر کے الاٹی بھی 15 لاکھ لون کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اپنی چھت محفوظ چھت پروگرام کے لون کے اجرا کے بعد 3 ماہ گریس پیریڈ ہوگا، چوتھے ماہ قسط دینا ہوگی۔ 1 سے زائد رہائش پذیر خاندانوں کے لیے اضافی کمرے اور نئی منزل بنانے کے لیے 10 لاکھ روپے بلا سود قرض دیں گے۔ لمبے چوڑے پروسیجر کی بجائے CNIC کے ساتھ پنجاب کا ہر شہری اپلائی کر سکتا ہے۔ عوام کو جانی اور مالی نقصان سے بچانا چاہتے ہیں۔ کانا میں ہونے والا سانحہ دل دہلا دینے والا تھا۔ تعمیر کے دوران چھت گرنے سے 14 معصوم بچے چلے گئے۔ سندھ میں 2,75,000 غریب خاندانوں میں مفت سولر ہوم سسٹم تقسیم۔ ہر مستحق خاندان کو 180 واٹ سولر پینل، لیتھیم بیٹری، پنکھا اور LED لائٹ فراہم کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں بریفنگ مراد علی شاہ نے کہا کہ سستی اور پائیدار توانائی کی فراہمی غریب خاندانوں کا معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے۔ سولر ہوم سسٹم منصوبے پر 18 ارب 20 کروڑ 60 لاکھ روپے لاگت آئے گی۔ اب تک مختلف اضلاع میں 11,571 سولر ہوم سسٹم نصب کیے جا چکے۔ منصوبہ جون 2027 تک مکمل کیا جائے گا۔ یہ منصوبہ صرف بجلی نہیں، غریب خاندانوں کی زندگی بہتر بنانے کا ذریعہ ہے۔ چین اور پاکستان کا امریکہ اور ایران جنگ بندی کی بحالی پر زور۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی چینی وزیر خارجہ وانگ ژی سے 2 طرفہ ملاقات۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ مسئلے کے پرامن حل کے لیے دوبارہ مذاکرات کی میز پر بیٹھا جائے، فریقین وعدوں پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت جنگ بندی پر عمل درآمد کیا جائے۔ اسحاق ڈار اور وانگ ژی کی ملاقات میں آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ کے مزید فروغ کے مشترکہ عزم کا اعادہ۔ CPEC-2 تجارت، سرمایہ کاری، ڈیجیٹل معیشت اور مصنوعی ذہانت میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ پاکستان کے خلاف برطانوی سرزمین کا استعمال۔ برطانوی ہوم آفس کے بیان میں کہا گیا کہ برطانیہ میں پرامن احتجاج اور آزادی اظہار حقوق کی قانونی حدود ہیں۔ پرامن احتجاج کا حق صرف قانون کے دائرے میں ہے۔ تشدد، دھمکی اور خوف پھیلانے کی اجازت نہیں۔ آزادی اظہار نفرت، تشدد پر اکسانے یا مجرمانہ رویے تک نہیں پھیلتی۔ قانون کی خلاف ورزی کرنے والے مظاہروں کے خلاف پولیس کو کارروائی کے مکمل اختیارات حاصل ہیں۔ عوام کو ہراساں کرنے، خوف یا بے چینی پھیلانے والے مظاہروں پر قانونی پابندیاں عائد کی جا سکتی ہیں۔ نفرت انگیزی اور عوام کو ڈرانے دھمکانے سے متعلق جرائم پر قانون پوری سختی سے نافذ ہوگا۔ پرامن احتجاج اور عوامی تحفظ کے درمیان توازن برقرار رکھنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ریویو میں آزادی اظہار، پرامن احتجاج اور عوامی تحفظ کے درمیان متوازن حدود کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ آپریشن شعبان بلوچستان سمیت خطے بھر کے امن کا ضامن۔ عالمی سطح پر بھی پذیرائی۔ فتح الخوارج، فتح ہندوستان کے ٹھکانوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عالمی جریدے دی ڈپلومیٹ کے مطابق مانگی ڈیم کے قریب دہشت گردوں کے حملے کے بعد پاک فوج، FC بلوچستان اور پولیس نے فتح الخوارج کے خلاف آپریشن شعبان کا آغاز کیا۔ زمینی اور فضائی کارروائیوں میں سینکڑوں دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ فتح اور ہندوستان، اس سے وابستہ علیحدگی پسند گروپوں اور شمالی اضلاع میں فتح الخوارج کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ طول پکڑنے لگی۔ امریکی فوج کی مسلسل چھٹی رات ایران پر بمباری، 7 افراد شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی فضائیہ نے ایئرپورٹ، 2 پل تباہ، رہائشی عمارت، کمیونیکیشن ٹاور، ریلوے اسٹیشن کو اڑا دیا۔ بندر عباس میں مواصلاتی ٹاور کو نشانہ بنانے سے بجلی کی فراہمی متاثر۔ ایران شہر میں ایئرپورٹ کے اطراف 3 دھماکے، 1 میزائل ایئرپورٹ پر لگا۔ بندر خمیر میں پل اڑانے سے بندر عباس اور لاڑ کے درمیان آمد و رفت معطل ہو گئی۔ امریکی بحریہ نے ایران کا کارگو بحری جہاز اپنے قبضے میں لے لیا۔ بارہا انتباہ کے باوجود جب ایرانی عملے نے جہاز کو نہیں روکا تو امریکی فورسز نے جہاز کے انجن روم پر فائرنگ کر کے اسے ناکارہ بنا دیا۔ ایران کی ملٹری کمانڈ نے امریکی کارروائی کو بحری قزاقی قرار دے کر سخت جواب دینے کا اعلان کیا۔ ایران کے جوابی وار بحرین اور کویت میں امریکی اہداف پر ڈرون حملے۔ بحرین کے سخیر فوجی اڈے پر موجود امریکی ہیلی کاپٹرز اور جاسوس طیاروں کو ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنایا۔ کویت میں بھی امریکی میزائل دفاعی نظام کی ایک بیٹری کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ قطر کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ فوج نے ایرانی میزائل حملہ ناکام بنا دیا۔
सदर ट्रंप ने चीन पर 2020 के अमेरिकी सदारती इंतखाबात का डाटा चोरी का इल्जाम लगा दिया। कहा चीन अमेरिका के इंतखाबात में मुसलसल मुदाखलत और इलेक्शन डाटा हैक करने की कोशिश कर रहा है। कौम से खिताब में अमेरिकी सदर का कहना था कि चीन चाहता था कि ट्रंप सदारती इलेक्शन हार जाए। उसने अमेरिकी अवाम के बारे में मनफी तासुर पैदा करने की कोशिश की। अमेरिकी वोटर्स की 22 करोड़ फाइलें चोरी की गईं। नाम, फोन नंबर, सियासी जमात से वाबस्तगी और दीगर हसास डाटा शामिल। हम समझते हैं कि अमेरिका के मुखालफिन, जिनमें रूस, चीन, ईरान, शुमाली कोरिया और गैर रियासती गिरोह शामिल हैं, अमेरिकी इंतखाबी निज़ाम के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखते हैं। आबदा हुर्मुज़ की सूरत हाल जंग से पहले वाली हालत में कभी वापस नहीं आएगी। तर्जुमान ईरानी फौज इब्राहिम जुल्फ़िकार का कहना है कि अमेरिका आबदा हुर्मुज़ में अदम इस्तेहकाम फैला रहा है। खित्ते के ममालिक अमेरिका को अपनी सरज़मीन इस्तेमाल न करने दें। खित्ते के ममालिक अमेरिका की बजाय हमारा साथ दें तो इज्तिमाई सलामती मुमकिन होगी। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर से जारी बयान में कहा गया कि अमेरिकी हमले जारी रहे तो जंग फैल जाएगी। हम अरबों को ऊँटों के दौर में पहुँचा देंगे। अमेरिका का ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना तबाहकुन होगा। खित्ते के इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे तबाह करेंगे जैसे कभी वजूद ही ना था। डीजल 45, पेट्रोल 13 रुपए फी लीटर महंगा होने का इम्कान। फिलिंग स्टेशन ने सप्लाई रोक दी। पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की कतारें, शहरी परेशान। बिजली भी 1 रुपए 20 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त। CPPA ने जून 2026 की माहाना एडजस्टमेंट की दरखास्त नेपरा में जमा करवा दी। नेपरा में 29 जुलाई को समाप्त होगी।